وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ऐ लोगो जो ईमान लाए हो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को खेल और तमाशा बना लिया है अहले किताब में से और कुफ्फार को दोस्त ना बनाओ यानी कुफ्फार और अहले किताब में से जो लोग तुम्हारे दीन पे का मजाक उड़ाते हैं उनको अपना दोस्त ना बनाओ अल्लाह से डरते रहो अगर तुम वाकई ईमान लाते हो और जब तुम नमाज के लिए अजान देते हो वो इसको मजाक और शुगल बना लेते हैं ये इस वजह से है कि वो ऐसी कौम है जो कि अकल नहीं करते कह दीजिए अहले किताब
کیا تم ہم سے اس بات کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اس اللہ پر ایمان لائے ہیں جس اللہ پر تم ایمان لائے ہو؟ کیا اس لیے ہمیں سازشوں کا مرکز تم نے بنا رکھا؟ کیا تم ہم سے اس بات کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا اور جو ہم سے قبل نازل ہوا، ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں اور تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس بات سے بھی بری بات کی خبر دوں اللہ کے ہاں بدلے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، جس پر اللہ نے لعنت کی اور جس پر اللہ نے غضب کیا، اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے اور شیطان کے بندے بنا دیے۔ یعنی اس وقت تو تم اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، ان پر ایمان نہیں لا رہے، ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ اس سے بھی زیادہ بدتر یہودیوں کا وہ کردار تھا جس کردار کی بنا پر ان کو بندر بنا دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے انہیں مچھلیاں ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا تھا، تو انہوں نے جب نافرمانی کی انہیں بندر بنا دیا گیا اور انہیں خنزیر بنا دیا گیا۔ انہوں نے جب مائدہ کا مطالبہ کیا آسمان سے کہ آسمان سے دسترخوان اترے، اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان اتار دیا۔ ویسے اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی اس لیے میں آپ کو نہیں بتا رہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط کے ساتھ وہ دسترخوان اتار دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت بھی اللہ کی نافرمانی کی، سزا کے طور پر ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ اور شیطان کے بندے، یہ لوگ مرتبے کے اعتبار سے بدترین ہیں اور سیدھے راستے سے بھی بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ جب یہ اہل کتاب تمہارے پاس آتے ہیں، یہاں مراد یہود ہیں، جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے ہیں۔ ایمان ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، اور تو ان میں سے اکثر کو دیکھتا ہے کہ وہ گناہ اور زیادتی میں دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، برے کام کرتے ہیں۔ ان کے عالم اور ان کے پادری ان کو گناہ کی بات کہنے سے کیوں نہیں روکتے اور ان کو حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ علماء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں اور ان کو اللہ کے احکامات سے ڈرائیں۔ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہود کی خاص طور پر یہ بات تھی کہ یہود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جی چراتے تھے، اور اس وجہ سے ہی ان کو یہ بندر بننے کی سزا دی گئی، اور حضرت داؤد کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پہ لعنت کی گئی، کیونکہ یہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا یہی کام آج مسلمان یہی خرابی نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہم بھی نہی عن المنکر نہیں کرتے، اور اس نہی عن المنکر نہ کرنے کی پاداش میں آج دیکھیے برائی کس حد تک سر چڑھ کر آ چکی ہے کہ آج نیک آدمی تو کونے میں لگا ہوا ہے اور برائی کرنے والا آدمی سر پر چڑھا ہو۔ یہ کس چیز کی سزا تھی؟ منکر کو نہ روکنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی عن المنکر جو نہ کرنے والوں کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ آپ نے سمجھایا کہ جیسے ایک کشتی ہو، کشتی کے دو حصے ہوں، کچھ لوگ اوپر والے حصے میں رہتے ہیں، کچھ نیچے والے حصے میں رہتے ہیں۔ نیچے والے لوگ اوپر والے لوگوں سے پانی مانگتے ہیں، اب اوپر والے لوگ نیچے والے لوگوں کے پانی مانگنے سے تنگ پڑتے ہیں۔ نچلے والے لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چونکہ تم لوگ ہمارے پانی مانگنے سے تنگ پڑتے ہو، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کشتی کے پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں اور ہم سمندر سے پانی ڈائریکٹ لے لیتے ہیں، کم از کم تمہیں تنگی تو نہ ہوگی۔ اب اوپر والے لوگ نچلے والے لوگوں کو اگر تو روک لے تو ان کو بھی بچا لیں گے، خود بھی بچ جائیں گے، کیونکہ جب پیندے میں سے پانی آئے گا تو کیا خیال ہے صرف نچلے والے ڈوبیں گے کہ اوپر والے بھی ڈوبیں گے؟ یہ مثال دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی عن المنکر نہ کرنے والوں کی۔ تو جب انسان نہی عن المنکر نہیں کرتا، پورے معاشرے میں برائی پھیل جاتی ہے، تو جو شخص خود بھی نیک ہوتا ہے اس کے لیے بھی نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی نیکی کرنا اور برائی سے رکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک نیکی کا ماحول بنا ہوتا ہے تو آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
آج ہم نے اس فریضے سے غفلت برتی، نتیجہ کیا ہوا ہے؟ آج نیکی جو ہے وہ منہ لپیٹ کر کھڑی ہے اور برائی ٹی وی کی شکل میں کہہ لیجئے، شادیوں کی شکل میں کہہ لیجئے، ہماری بری رسم و رواج کی شکل میں کہہ لیجئے، ہمارے سر پر سوار ہو گئی ہے۔ تو نہی عن المنکر فریضہ ہے ہر شخص کے لیے، اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنی اپنی فہم کے مطابق یہ لازمی فریضہ ہے جو کہ ہر ایک نے ادا کرنا ہے۔ برا ہے جو وہ کام کرتے تھے، اور یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ بند ہیں، ان کے اپنے ہاتھ بند ہو جائیں، اور ان کو لعنت کی گئی جو انہوں نے کہا، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اس سے اکثر لوگوں کو بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی اور کفر میں ہی اس نے بڑھا دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسے کسی لا علاج مریض کو اچھی غذا بھی راس نہیں آتی بلکہ بعض اوقات اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح ان یہود کی اور اہل کتاب کی اخلاقی حالت اس قدر پست ہو چکی ہے، ان کے روحانی امراض اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ انہیں قرآن کی نصیحت آموز باتیں راس نہیں آتی بلکہ ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ قرآن کے ہدایات کو نظر انداز کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک ڈال دیا۔ وہ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہود نے جب تک کہ وہ مدینے میں رہے مسلمانوں کے خلاف ہر وقت جنگ کی آگ بھڑکائی۔ جنگ بدر کے بعد حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، حالانکہ آپ کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے، مدینے میں رہتے تھے، اس کے باوجود مسلمانوں کے دشمنوں کے پاس پہنچے، ان کے مرے ہوئے لوگوں کے مرثیے کہے، انہیں انتقام کے لیے ابھارا۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو کفار نے نقصان پہنچا لیا، یہود ان کے پاس پہنچے اور انہیں انکریج کیا کہ اب ایک دفعہ اور کوشش کرو اور مسلمانوں پر ایک کاری ضرب لگاؤ، اور اس سلسلے میں یہود ہی کا تقریباً 20 لوگوں پر مشتمل گروہ جو تھا تمام اسلام دشمن قبائل کے پاس گیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ تو یہ ہر وقت جنگ کی آگ بھڑکاتے رہتے تھے اور اللہ اسے بجھا دیتا تھا، اور وہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ تو فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے، تو ہم ان کی برائیاں دور کر دیتے اور ہم انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ یہ بات میں آپ پہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اگر یہودی یا عیسائی تورات کو قائم کر لیتے، انجیل پر عمل کر لیتے، آسمان ان پر اپنی رحمتیں برساتا، زمین ان پر اپنے خزانے اگل دیتی۔ اسی طرح آج ہم مسلمان بھی اگر خوشحالی چاہتے ہیں، اگر دنیا میں عزت چاہتے ہیں، اگر دنیا میں امن اور طاقت چاہتے ہیں، طریقہ ایک ہی ہے، قرآن کو عملاً قائم کر دیجئے، نظام زکوٰۃ کا قائم کریں، نظام نماز قائم کریں، جو ہے نماز اقامت صلاۃ کا نظام قائم کیجئے، ایتائے زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا نظام قائم کیجئے، کیونکہ یہ چار وہ بنیادی فرائض ہیں جو ایک حکومت کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکومت کے یہ 4 بنیادی فرائض رکھے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تو اگر آج بھی ہم عزت چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں،
یہ جو مختلف قسم کے عذاب ہمارے پر آئے ہوئے ہیں ان سے نجات چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی فرما برداری من حیث القوم بھی کیجیے اور اللہ کی فرما برداری من حیث الفرد بھی کیجیے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی انسان اکیلا یا کوئی گروہ یا کوئی قوم اللہ کی فرما برداری کرتی ہے تو کائنات کی ساری قوتیں اس کی معاون بن جاتی ہیں، اس کے لیے ہوائیں معاون ہوتی ہیں، اس کے لیے فضائیں معاون ہوتی ہیں، اس کے لیے بارش معاون ہوتی ہے، اس کے لیے زمین معاون ہوتی ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کھل جاتے ہیں، کیونکہ یہ کائنات ساری کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔ تو جب کوئی اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان، اللہ کی ہوائیں، اللہ کی فضائیں، اللہ کا سورج، اللہ کا چاند سب اس کے ساتھی اور حامی بن جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی زمین پر جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی جو قوتیں ہیں جن کا مالک اللہ ہے وہ تمام اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کر کے انسان کبھی امن اور چین کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ظاہرہ طور پر آپ یورپ والوں کو دیکھتے ہیں کہ یورپ والے بڑی عیش و عشرت میں ہیں، لیکن جو ان کے ذہنی مسائل ہیں کبھی آپ کو ان سے واسطہ پڑا ہو تو آپ کو پتا ہو۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت یورپ میں فی کا آمدنی جو زیادہ ہے وہ جاپان کی ہے، جاپانی لوگوں کی فی کا آمدنی سب سے زیادہ ہے اس وقت۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خودکشی کا ریٹ بھی جاپان ہی میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ مال انسان کو سکون نہیں دیتا، سکون کیا چیز دیتی ہے؟ اطمینان، اللہ کی یاد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر یہ دنیا کی چمک دمک کے ساتھ ہی سکون ملتا ہوتا تو آج سب سے زیادہ مالدار قوم سب سے زیادہ خودکشیاں نہ کر رہی ہوتی۔ آپ کبھی یورپ کے پاگل خانے دیکھیے، آپ کبھی یورپ کے اولڈ ہاؤسز دیکھیے، ایک ایک شخص آپ کو وہاں پہ اللہ کے عذاب کی زندہ تصویر نظر آتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے ہمارے گھروں میں امن اور چین رکھا ہے، ہمارے گھر آج بھی سکون کے گہوارے ہیں، جبکہ یورپ نے اللہ کے حکموں سے نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ان سارے انعامات سے محروم کر لیا ہوا ہے۔ تو اگر یہ لوگ تورات قائم کر لیتے اور انجیل کے احکامات پر عمل کرتے اور قرآن کے احکامات پر عمل کرتے تو اپنے اوپر سے کھاتے، اوپر کیا ہے؟ آسمان، اور اپنے پاؤں کے نیچے زمین ان کے لیے اپنے خزانے اگل دیتی، وہاں سے کھاتے۔ ان میں سے ایک امت درمیانی ہے اور اکثر ان اہل کتاب میں سے برے عمل کرتے ہیں۔ اے نبی پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں صحیح طرح نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، اور اللہ تعالیٰ تو کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ لے لیا، ورنہ اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت صحابہ کیا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی زندگی میں مکے میں 7 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا اور مدینے میں 10 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ کبھی یہود نے، کبھی منافقین نے، کبھی کفار نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اپنی حفاظت کا انتظام تھا وہ چھوڑ دیا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا تھا۔ اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات قائم نہیں کرتے اور انجیل قائم نہیں کرتے، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے ضرور زیادہ کرے گا ان میں سے بہت سوں کو جو آپ پر نازل کیا گیا ہے سرکشی اور کفر میں۔ اب جب یہ ان اہل کتاب کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھیں تو یہ ان کا انکار کرتے، تو ان کے کفر اور ان کے سرکشی میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ تو آپ کافر قوم پر غم نہ کھائیے، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور جنہوں نے اپنا دین بدل دیا، عرب لوگ اس کو صابی کہتے تھے،
جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا تھا، اور جو لوگ سابی ہوئے اور جو لوگ عیسائی ہوئے، جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، نیک عمل کرے تو اس پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے تھے۔ جب کبھی ان کے پاس رسول ایسی چیزیں لے کر آتا جو ان کے دل پسند نہ کرتے تھے، رسولوں کے ایک گروہ کو یہ جھٹلا دیتے تھے اور ایک گروہ کو قتل کر دیتے تھے، اور انہوں نے خیال کر لیا کہ کوئی عذاب نہ آئے گا، لہٰذا یہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ پھر یہ اللہ کی توبہ قبول کرنے کے بعد اور اللہ کی رحمت کرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے احکامات سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور ان میں سے اکثر نے اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا، اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور حضرت عیسیٰ نے خود یہ بات کہی، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تم حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیتے ہو، جبکہ حضرت عیسیٰ کی دعوت کیا تھی کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارا بھی رب اللہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ نے یہ بھی کہا تھا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم حضرت عیسیٰ کے ان واضح احکامات کی نافرمانی کرتے ہو اور ساتھ حضرت عیسیٰ ہی کی محبت کا اور عقیدت کا دم بھرتے ہو، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر وہ باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر کرنے والے لوگوں کو لازماً دردناک عذاب پہنچے گا۔ وہ اللہ کی طرف کیوں نہیں توبہ کرتے؟ اللہ سے اپنے شرک پر کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم اللہ کا صرف ایک رسول ہے، اس سے قبل وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے قبل کئی رسول گزر چکے، اور اس کی ماں بھی سچی تھی، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھو ہم نے کیسے کھول کھول کر ان کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں، پھر دیکھو وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ قرآن کے دلائل نہایت سادہ اور آسان فہم ہوتے ہیں۔ قرآن ہمیشہ آپ کو اپنے سامنے کی چیزیں دکھاتا ہے، پیچیدہ فلسفیانہ بحثیں قرآن مجید میں نہیں ہیں، اسی لیے قرآن مجید کو ایک جاہل بھی ویسے ہی سمجھ لیتا ہے جیسے ایک عالم سمجھ لیتا ہے۔ اب یہاں عیسائیوں کے شرک کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سادی سی بات کہی ہے کہ دیکھو تم حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو اللہ کہتے ہو، وہ کیسے خدا تھے جو کھانا بھی کھایا کرتے تھے، جن کو کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ بھوک بھی لگتی تھی، جن کو پیشاب اور پخانا بھی آتا تھا۔ کیا خیال ہے اللہ کی یہ صفات ہوتی؟ ان کی اولاد بھی ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، تو یہ صفات ایک خدا میں تو نہیں ہوتی۔ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، انہیں بھوک لگا کرتی تھی، انہیں بول و براز آتا تھا، ان کی اولادیں ہوتی تھیں، وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، تو ایسا شخص خدا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح پیچھے ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو سولی دینے سے، نعوذ باللہ، یہود کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم نے انہیں سولی دی تھی، اس سے حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، اور حضرت مریم اپنے آپ کو زنا کے الزام سے بچا نہیں سکی۔ یہ کیسے خدا تھے؟ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھو ہم کیسے ان کے لیے کھول کھول کر نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو ان کی مت کیسے ماری جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو ولد الحرام، زنا، ایک حرامی بچے کے تہمت سے نہیں بچا سکے۔ حضرت مریم اپنے آپ کو زنا کے الزام سے نہیں بچا سکیں۔ جب وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں تو تمہارے نفع اور نقصان کے مالک وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم اللہ کے سوا
उनकी इबादत करते हो जो तुम्हारे लिए किसी नफ़े और नुकसान के मालिक नहीं हैं, और अल्लाह ताला तो सुनने वाला और जानने वाला है। कह दीजिए अहले किताब, अपने दीन में नाहक मुबालगा न करो और ऐसी कौम की ख्वाहिशात की पैरवी न करो जो इससे कबल गुमराह हो गए थे, और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया था और वो सीधे रास्ते से खुद भी गुमराह हो गए थे। जिन्होंने बनी इसराइल में से जिन्होंने कुफर किया, उन पे हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा इब्ने मरियम की ज़बान से लानत की गई, क्योंकि वो नहीं अनिल मुनकर नहीं करते थे। ये इस वजह से था जो वो नाफरमानियां करते थे और वो हद से बड़े हुए थे। वो ऐसी बुराई को रोकते न थे जो वो करते थे, बुरा काम वो कर रहे थे। तो देखेगा कि इनमें से बहुत से लोग, अहले किताब में से बहुत से लोग काफरों से दोस्ती करते हैं। बुरा है जो उनके लिए उनके जानों ने आगे भेजा कि अल्लाह ताला उन पर नाराज हुआ और वो अजाब में हमेशा रहेंगे। काफरों से दोस्ती करने का अंजाम यही होगा कि अल्लाह का गजब उन पर नाजिल हुआ और इस गजब के नतीजे में वो अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो गए। और अगर वो अल्लाह पर ईमान ले आते और उस नबी पर ईमान ले आते और जो उनकी तरफ नाजिल किया गया था, यानी कुरान पाक पर भी ईमान ले आते, तो इन कुफार को दोस्त ना बनाते। ये कुफार से दोस्ती रखना इतना बड़ा मसला है कि आप देख रही हैं आज हम, बल्कि कल भी बार बार हम यही पढ़ते रहे, जबकि हमने इस चीज को कभी अहमियत ही नहीं दी। अगर वो अल्लाह पर ईमान ले आते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते और जो इनकी तरफ कुरान नाजिल किया गया था उस पर ईमान लाते, तो ये इन कुफार को दोस्त ना बनाते। लेकिन इनमें से अक्सर नाफरमान हैं। अलबत्ता आप ज़रूर पाएंगे दोस्ती के जो लोग ईमान लाए हैं, आप देखेंगे कि उनसे अदावत रखने में सबसे बढ़कर यहूदी और मुशरिक हैं। और जिन लोगों ने कहा था हम ईसाई हैं, उन्हें आप मुसलमानों से मोहब्बत रखने में करीब तर पाएंगे। मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं? यहूदी और मुशरिक। और निस्बतन जो दुश्मनी में कमतर हैं वो हैं ईसाई। ये इस वजह से है कि उनमें दरवेश हैं, राहिब हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। ईसाइयों की मुसलमानों से कमतर दुश्मनी की 3 वजूहात हैं। एक ये कि उनमें आलिम मौजूद हैं और आलिम हमेशा बाअमल होता है। दूसरे, उनमें ऐसे राहिब मौजूद हैं जिन्हें दुनियादारी की परवाह नहीं है। आपको पता है ईसाइयों में नन और मॉन्क्स होते हैं जो कि दुनिया छोड़ देते हैं। उनमें दुनिया तलबी, खुद गर्जी और लालच नहीं होता। और तीसरी बात है कि ईसाई लोग जो हैं वो मुतकब्बिर नहीं होते, बल्कि मुतवाज़े और मुनकसिरुल मिजाज होते हैं। जबकि यहूद मुतकब्बिर थे, इनको फख्र था अपनी नस्ल का, नबियों की हम औलाद हैं, हम अल्लाह के प्यारे हैं। तो इस तकब्बुर ने इनको खराब कर डाला था। नंबर 2, यहूदी जो थे इंतहाई खुदगर्ज, इंतहाई लालची, सूद खाने वाले, हराम खाने वाले। आज भी देख लीजिए यहूदी दुनिया का मालदार तरीन आदमी है। दुनिया का तमाम बैंकिंग सिस्टम आज भी यहूदियों के कब्जे में है। तो ईसाइयों में ईसाई निस्बतन मुसलमानों के कमतर दुश्मन हैं, क्योंकि ईसाइयों में बाअमल आलिम। दूसरी बात, इनके पादरी जो कि दुनिया छोड़े हुए हैं, जिन्हें दुनिया तलबी की चाहत नहीं। और तीसरे, ये लोग जो हैं मुनकसिरुल मिजाज हैं, तकब्बुर नहीं करते। और जब वो सुनते हैं जो रसूल की तरफ नाजिल किया गया, तो तू देखता है कि उनकी आंखें आंसुओं से बह पड़ती हैं, क्योंकि उन्होंने हक पहचान लिया होता है। और वो कहते हैं, ए रब हमारे, हम ईमान लाए तो तू हमें गवाहों के साथ लिख ले। असल में ये आयात नजाशी के हक में नाजिल हुई। आपको पता है मुसलमानों पर जब मक्का में अरसाए हयात तंग कर दिया गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दे दिया। अब जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत कर ली, तो कुफ्फार ने अपने 2 बेहतरीन आदमियों को वहां भेजा
کہ تاکہ وہ نجاشی سے یہ کہے کہ یہ ہمارے کچھ باغی آپ کے پاس آ گئے ہیں، ان کو ہمیں واپس دے دیجئے۔ لیکن نجاشی نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں پہلے ان کا نقطہ نظر بھی جانوں گا۔ مسلمانوں نے اپنا نقطہ نظر بتایا اور بتایا کہ بادشاہ ہم پہلے بت پرست تھے، مردار کھایا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ گاڑا کرتے تھے، ہمارے اندر اللہ نے ایک نیا نبی پیدا کر دیا، اس نے ہمیں نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور اس نے ہمیں نیک باتوں کی تلقین کی، تو یہ لوگ ہم پر اس لیے ظلم کرتے ہیں۔ جب نجاشی نے مسلمانوں کی یہ بات سن کر کفار کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اب کفار نے ایک اور حرب آزمایا۔ اس نے کہا کہ انہیں پتا تھا کہ نجاشی عیسائی ہے، اس نے اس کو مس گائیڈ کیا اور کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط عقائد رکھتے ہیں۔ تو اگلے دن نجاشی نے مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدے کا سوال کیا۔ حضرت جعفر طیار نے اس وقت سورہ مریم کے پہلے 2 رکوع پڑھ کے سنا دیے، جس میں تفصیل کے ساتھ حضرت مریم اور پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر تھا۔ جب یہ سارا کچھ پڑھ لیا، سن لیا نجاشی نے، تو اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، حضرت عیسیٰ جو تم نے بتایا ہے اس سے نہ تنکا بڑھ کر ہے نہ تنکا بڑھ کم ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کفار مکہ کے تحائف بھی واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہہ دیا میری مملکت میں جب تک تمہارا دل چاہے امن و امان سے رہو۔ بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی تو نجاشی نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار صحابہ میں شامل ہو گیا۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل ہوا تو دیکھتا ہے ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے حق پہچان لیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں رب ہمارے، ہم ایمان لائے تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے، اور ہمیں کیا ہے، ہم اللہ پر کیوں ایمان نہ لائیں، اور ہمارے پاس جو حق آیا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے کی وجہ سے انہیں جنتوں کا بدلہ دیا، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ایسے لوگ دوزخ والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والوں میں سے بنا دے، اللہ تعالی ہمیں جنت والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ، ہم جو روز پڑھتے ہیں، جو روز سنتے ہیں، اللہ اس کے لیے ہمارے سینے کھول دے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی سمجھنے کے بعد اسے ہمارے جسم کا حصہ بننے کی توفیق دے۔ جسم کا حصہ بننے سے کیا مراد ہے؟ وہ ہم اس پر عمل کے اس طرح عادی ہو جائیں جیسے کہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں پر آنا، ہمارا یہاں پہ جانا قبول کر لے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کے راستے آسان فرما دے۔ اللہ رب العزت ہماری قبریں ٹھنڈی فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارا حساب کتاب آسان فرما دینا، اور اللہ سب سے بڑھ کر اپنی رضا اور اپنی رحمت سے ہمیں نواز دینا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان